اللہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ آج ہم نے پارہ نمبر 15 ختم کیا۔ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ ہم اسی خلاصے سے پڑھ رہے ہیں جو مفتی منیب الرحمن صاحب نے مرتب کیا ہوا ہے۔ تو آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کی پہلی منزل مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا ذکر صراحت کے ساتھ ہے۔ یہ تاریخ نبوت، تاریخ ملائک اور تاریخ انسانیت میں سب سے حیرت انگیز، عقلوں کو دنگ کرنے والا واقعہ ہے۔ اس کی مزید تفصیلات سورہ نجم اور احادیث میں مذکور ہے۔ آیت 13 سے بتایا کہ ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے، یعنی اللہ کی قضاء و قدر جو طے ہے وہ ہو کر رہے گا، اور قیامت کے دن یہ اعمال نامہ ایک کھلی ہوئی کتاب کی صورت میں ہوگا۔ بندے سے کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھو، آج تم خود ہی احتساب کرنے کے لیے کافی ہو۔ جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، جس نے گمراہی کو اختیار کیا تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہم اس وقت تک عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ اتمام حجت کے لیے ہم رسول نہ بھیج دیں۔ اگلی آیت میں ایک قدرت کا ایک قانون بیان کیا ہے کہ جب ہم کسی بستی والوں کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے عیش و عشرت کے دلدادہ لوگوں کو اپنے احکام بھیجتے ہیں، پھر وہ ان احکام کی نافرمانی کر کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں، اور یوں ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں والدین کے حقوق کی جانب متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، اور تمہارے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ اگر تمہاری زندگی میں وہ دونوں یا ان میں سے ایک کوئی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف نہ کہو، ان کو جھڑکو بھی نہیں، اور ان کے ساتھ ادب کے ساتھ بات کرو۔ ان کے لیے عاجزی اور رحم دلی کا بازو جھکائے رکھو، اور یہ دعا کرو، اے میرے رب ان پر رحم فرمانا جیسے انہوں نے بچپن میں رحم کے ساتھ میری پرورش کی۔ آیت نمبر 26 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حقوق ادا کرنے اور فضول خرچی سے اجتناب کرنے کا حکم ہے اور یہ بھی فرمایا گیا کہ یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آیت نمبر 29 کے اندر آیت نمبر 29 کے اندر تسلسل کے ساتھ احکام کا بیان ہے۔ خرچ کرنے میں بخل، حرص اور فضول خرچی کے درمیان میانہ روی کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ افلاس کے حکم سے اولاد کو قتل کرنے کی ممانعت کا بھی آگے ذکر آ رہا ہے، زنا کی ممانعت آ رہی ہے، قتل ناحق کی ممانعت ہے، قصاص لینے میں حد اعتدال میں رہنے کا حکم ہے۔ نمبر 5 یتیم کے مال کھانے کی ممانعت کا حکم ہے، ناپ تول میں خیانت کی ممانعت ہے۔ نمبر 7 لوگوں کے پوشیدہ احوال کی کھوج لگانے کی ممانعت ہے، تدبر اور اترا کر چلنے کی ممانعت ہے، شرک کی ممانعت ہے۔ نمبر 10 روزی کی کشادگی یا تنگی کا مدار کسی کی فضیلت یا بے قدری پر نہیں، یہ اللہ کی حکمت و مشیت کا معاملہ ہے۔ آیت نمبر 44 سے فرمایا گیا کہ 7 آسمان اور زمینیں اور جو بھی ہیں ان میں ہے اس کی تسبیح کر رہے ہیں، ہر چیز اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے۔ آیت نمبر 45 میں فرمایا گیا کہ منکرین آخرت قرآن کی تعلیمات سے استفادہ کرنے سے محروم رہتے ہیں، ان کے دل و دماغ حق کو قبول کرنے کی سعادت سے محروم ہیں، وہ فصیح و بلیغ قرآن سن کر بھی نبی پر سحر زدہ ہونے کے طعن کرتے ہیں۔ آیت نمبر 61 سے ایک بار پھر فرشتوں کے آدم کو سجدہ کرنے اور شیطان کے انکار کا ذکر ہے۔ اس بات کا بھی اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر ہے کہ شیطان کا داؤ ان پر نہیں چلے گا۔ آیت نمبر 70 میں بنی آدم کی عزت و کرامت کا ذکر ہے، اللہ نے بنی آدم کو اپنی مخلوقات میں سے بہت سوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ آیت نمبر 78 سے اشارہ 5 نمازوں کا حکم ہے، یعنی اشارتاً فجر کی فضیلت کا بیان ہے، نماز تہجد کی ترغیب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود جو مقام شفاعت کبریٰ ہے عطا کیے جانے کا بھی بیان ہے۔ آیت نمبر 81 سے حق کی آمد اور باطل کے نیست و نابود ہونے کا بیان ہے، اور یہ کہ قرآن میں اہل ایمان کے لیے شفاء و رحمت ہے۔ آیت نمبر 85 میں اس امر کا بیان ہے کہ یہود نے اللہ تعالیٰ سے روح کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تم کو محض تھوڑا سا علم ہے۔ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جن چیزوں کی حقیقت جاننے پر ہدایت و نجات موقوف نہیں ہے ان کے در پہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آیت نمبر 90 سے
مشرکین مکہ کے بعض فاسد مطالبات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے کہا ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں یا آپ کھجوروں اور انگوروں کے باغات کے مالک بن جائیں ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں۔ نمبر 3 پھر آگے فرمایا گیا کہ یہ آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں، یا آسمان کے ٹکڑے کو ہم پر گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو، آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر آسمان سے ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ ان سب مطالبات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول کہہ دو میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں کوئی شعبدے باز نہیں ہوں بلکہ میں ایک بشر ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آگے آیت نمبر 94 سے کفار مکہ کے اس اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیجا، یعنی کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ تو اللہ نے فرمایا، اے رسول کہہ دو اگر زمین میں فرشتے بستے اور اطمینان سے چلتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتہ بنا کر ہی رسول بنا کر نازل کرتے، یعنی نبی اور رسول جس مخلوق کی طرف مبعوث ہوتے ہیں وہ اس کی جنس سے ہوتے ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ منکرین کو ان کے منہوں کے بل اندھا، گونگا اور بہرا بنا کر اٹھایا جائے گا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آیت نمبر 105 میں قرآن مجید کو بتدریج یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کی حکمت کا بیان ہے، اور یہ حکمت اس کی بتائی کہ رسول ان پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، ان کے لیے قرآن کو سمجھنے میں تاکہ آسانی ہو۔ مشرکین مکہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ کبھی آپ اللہ کہتے ہیں اور کبھی رحمان کہتے ہیں، ہم تو رحمان کو نہیں جانتے۔ تو اللہ نے فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے معبود برحق کو تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، تم اسے جس بھی نام سے پکارو گے سب اسی کے نام ہیں۔ آخری آیت میں یعنی بنی اسرائیل کی آخری آیت کے اندر فرمایا کہ اللہ کی نہ اولاد ہے، نہ کوئی اس کی سلطنت میں اس کا شریک ہے، اور نہ اسے کسی کی مدد کی حاجت ہے۔ آگے سورۃ الکہف سٹارٹ ہو رہی ہے۔ سورۃ الکہف اس آیت کی آیت نمبر 9 سے سورہ اصحاب کہف کا ذکر اس میں ہو رہا ہے۔ یہ چند سالے نوجوان تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید اور ایمان پر ثابت قدم رکھا، لیکن ان کی قوم مشرک تھی، وہ ایک ظالم بادشاہ ان پہ مسلط تھا اور وہ لوگ ان نوجوانوں کے دشمن ہو گئے، تو انہوں نے ان کے شر سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند مسلط کر دی اور اس کیفیت میں وہ تقریباً 309 سال تک رہے۔ غار میں اللہ تعالیٰ نے ایسا غیبی انتظام کیا کہ وہ ایک کشادہ جگہ میں تھے، جب سورج طلوع ہوتا تو دھوپ غار کے دائیں جانب رہتی اور غروب ہوتے وقت بائیں جانب پھر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حسب ضرورت دائیں بائیں کروٹیں بدل دیتا تاکہ ان کو روشنی، حرارت اور ہوا ملتی رہے، اور ایک ہی ہیئت میں سوتے ہوئے ان کے بدن پر زخم نہ ہو جائیں، جن کو آج کل طبی زبان میں بیڈ سول کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کا ایک کتا بھی تھا جو ان کی چوکھٹ پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی باعث وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ مفسرین کی رائے ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے یا کہاں پہ جائے گا۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں قرآن مجید کے حوالے سے میں لوگوں کے حوالے سے 3 اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلے دو اقوال نقل کیے ہیں۔ پہلے 2 اقوال کو قرآن مجید نے لوگوں کی تکہ بازی قرار دیا، یعنی لوگ تکے لگاتے تھے۔ تیسرے قول کو قرآن نے رد نہیں کیا، یعنی وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، لہٰذا مفسرین نے اسی تعداد کو صحت کے قریب قرار دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کی صحیح تعداد جو ہے وہ اللہ ہی جاننے والا ہے، ان کو صرف چند لوگ جاننے والے ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا کیا۔ قرآن نے ان کی تعداد کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بحث کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ نے ان کے منظر کو باروب بنا دیا تھا تاکہ کوئی ان کی طرف جھانک تانک نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا کہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا تم یہاں کتنی دیر ٹھہرے؟ انہوں نے کہا ہم 1 دن یا اس سے بھی کم ٹھہرے۔ پھر انہوں نے قطعی بات کہنے کی بجائے اس مدت کے تعین کو اللہ کے علم کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف پر موت طاری کر دی، چونکہ اہل شہر ان نوجوانوں کی حقیقت سے واقف ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے اظہار عقیدت کے لیے یادگار کے طور پہ اس جگہ مسجد بنا دی۔ اسی سے مفسرین نے مسئلہ اخذ کیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے مزارات کے جوار میں مسجد بنانا اچھی بات ہے، تاکہ جو لوگ ان مزارات پر فاتحہ پڑھنے کے لیے آئیں
اگر نماز کا وقت ہو تو مسجد میں نماز ادا کر سکیں۔ یہ مفتی منیب صاحب اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کا تعلق بھی بریلوی مسلک سے، اور ان کے نزدیک یہ مزارات اور مزارات کے ساتھ مسجدیں بنانا، اس کے لیے وہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں، لیکن بہرحال نبی علیہ السلام کی سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ آیت نمبر 28 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقراء صحابہ کو آپ اپنے پاس بٹھائے رکھیں، یہ صبح سے شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار ہیں، اور اپنی آنکھیں ان سے نہ ہٹائیں۔ آیت نمبر 32 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص ان انگوروں کے عمدہ باغات تھے اس نے اپنے ساتھی پر تفاخر کیا، یعنی فخر کیا، اپنے خالق کی ناشکری کی تو اللہ نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا۔ آیت نمبر 45 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو ناپائیداری کو ایک مثال سے بیان فرماتا ہے کہ آسمان سے بارش نازل ہوئی، گھٹا سبزہ نکلا، پھر وہ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا جسے ہوا اڑا لے گئی۔ مال اور بیٹے تو محض دنیا کی زندگی کی زینت ہیں، تمہارے رب کے پاس ثواب اور انجام کے اعتبار سے باقی رہنے والی نیکیاں ہی بہتر ہیں۔ آیت نمبر 60 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بیان ہے کہ وہ اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ اللہ کے احکام کی حکمتوں، اسرار و رموز کو جاننے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلے۔ اس سفر کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، ناشتہ لاؤ، ہم سفر کرتے تھک چکے ہیں۔ خادم نے کہا، دوران سفر جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو شیطان نے مچھلی کو مجھ سے بھلا دیا اور وہ سمندر میں راستے بنائے ہوئے نکل گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ 2 سمندروں بحر فارس بحر روم کا سنگم ہی ہماری منزل ہے۔ وہ دونوں واپس لوٹے اور پھر ہمارے ایک بندہ خاص کو وہاں پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، یعنی حکمت عطا کی تھی، ہم نے اسے علم لدنی سے عطا کیا۔ مفسرین کے مطابق یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، اللہ نے آپ کو جو رشد و ہدایت کا علم عطا کیا ہے، خاص علم عطا کیا ہے، اس میں سے مجھے بھی کچھ تعلیم دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی و رسول ہیں، کلیم ہیں، افضل ہیں، لیکن افضل کے مقابلے میں کسی دوسرے شخص کو خاص شعبے میں کوئی خاص فضیلت دی جا سکتی ہے۔ یہی صورتحال یہاں تھی۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے سے کم مرتبہ شخص سے بھی کسی خاص شعبے کا علم لیا جا سکتا ہے اور اسی بنا پر اس کی تکریم کی جا سکتی ہے۔ یہاں 15واں سپارہ تقریباً ختم ہو رہا ہے، باقی ہم اس واقعے کی تفصیل 16ویں سپارے کی خلاصے کے اندر انشاءاللہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔